ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو اکنا سسٹرز کینیڈا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث مغفرت بنا دے اور ہمیں اس سے اس طرح نیکیاں سمیٹنے والا بنا دے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس رمضان کو ہماری اب تک کے گزرے رمضان میں سے سب سے بہترین رمضان المبارک بنا دے. آج ہم اپنے 4th ڈے کا آغاز کریں گے. ابھی تک ہم سورہ بقرہ کی 240 آیات جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور ان 240 آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاشرتی احکامات ہیں، اور بیچ میں عقائد کے بارے میں عقیدہ توحید کا ذکر بھی آیا ہے، اور بیچ بیچ میں انفاق اور جہاد کی آیات بھی آتی رہی ہیں. اور ان سب آیات کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفات، اپنی مختلف صفات ہمیں ذہن نشین کروائی ہیں اور تقوی کی، اور جہاں بھی بندوں کے معاملات معاشرت کے قوانین آئے ہیں بار بار اتقوا اللہ کی نصیحت کی گئی ہے. اب یہاں سے آج جو ہم سٹارٹ کریں گے 243 آیات سے اینڈ تک، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران دیکھیں گے، اور سورہ آل عمران کی آغاز کی جو آیات تھی ان کی تلاوت ابھی آپ نے سنی بھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے اگر ہم دیکھیں تو جو سلسلہ مضمون شروع ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد اور مالی قربانیوں کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور پھر انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی آگے نصیحت کی گئی ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے. اور یہاں یہ چیز ضرور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں، مسلمان مکے سے نکالے جا چکے ہیں، مدینہ میں پناہ گزین ہیں، تقریباً 1.5 سال پونے 2 سال گزر چکے ہیں، اور وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی خود کفار کے مظالم سے تنگ آ کر بار بار مطالبہ کر چکے ہیں کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، لیکن ابھی تک اللہ کی طرف سے جہاد کا قتال کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب اس سورہ کے ذریعے انہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگ ہیں وہ تھوڑے سے سستی کا شکار ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، دلوں میں ڈر محسوس کر رہے ہیں، جیسا کہ 26 رکوع میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ سے 2 واقعات بھی ذکر کیے ہیں، اور ان 2 واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کو جو غزوہ بدر سے پہلے ہیں بہت ساری چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے، تاکہ ان چیزوں کا خیال رہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو مومنین کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور اگر مطلوب رویہ وہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم اولوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اور یہ کن لوگوں کا واقعہ ہے، کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ مصر چھوڑ کر نکلے تھے، اور اس واقعے کی ڈیٹیل آگے سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں انشاءاللہ آئے گی۔ اور پھر جب وہ پورا واقعہ پیچھے سے بیچ میں سے ہسٹری، جب وہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، وادی سینا میں بسے، پھر جب انہوں نے ڈیمانڈ کی زمین کی نباتات کی تو انہیں کہا گیا کہ نکلو قتال کے لیے، جہاد کے لیے نکلو، لیکن سب انکاری ہو گئے اور کہا کہ موسیٰ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جا کے لڑے۔ تو پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں جو مختصر تبصرہ اس پہ کیا جا رہا ہے، فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا کہ مر جاؤ، ان پہ موت طاری کر دی۔ اب یہ اس کی حقیقت کیا، ہم اتنا بس جانتے ہیں کہ وہ پوری نسل جو ہے اس کو وہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر ان کی نئی نسل جو اٹھی، کہتے ہیں 40 سال تک جو روایت میں ملتا ہے کہ وہیں بھٹکتے رہے، پھر جو نئی نسل جوان ہوئی تو پھر انہوں نے وہ جہاد کے لیے آمادہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جو ہے انہیں فلسطین فتح کروایا۔ آیت نمبر 244 میں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم زبانوں سے ادا کر رہے ہو، خواہشات کا اظہار کر رہے ہو، ان کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں انفاق کی اپیل کی جا رہی ہے، اور انفاق کی اپیل کے لیے جس انداز میں کی جا رہی ہے اس پہ ہم توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے میں قرض قرار دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ادا کرے، بہترین قرض دے جو کسی غرض کے بغیر ہو، خالص نیکی کے جذبے سے ہوں، اور پھر اس کا جو اجر کیا ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں پلٹائے گا، واپس کرے گا۔ اور ساتھ میں جو حقیقت سے نشین کروائی جا رہی ہے، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، کہ اللہ ہی کشادگی پیدا کرنے والا ہے، وہی تنگی دینے والا بھی ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ جو رزق اس نے عطا کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے دوسرا واقعہ لیا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں وہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پا رہے ہیں، اور اپنے نبی سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں قتال فی سبیل اللہ کریں۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ آیت نمبر 250 تک چلتا ہے، اور اس میں پھر ان کی خواہشات کے مطابق ان پر قتال جب فرض کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ اکثریت جو ہے وہ جب حکم آ گیا تو منہ موڑ گئے، سوائے چند تھوڑے سے لوگوں کے، الا قلیلا منہم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ علیم بالظالمین۔ خیر پھر ان کی خواہش کے مطابق جب طالوت کو ان کے پر اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، تو اس کے پھر کیا بتایا گیا کہ اعتراض اس میں کیا کیا کہ وہ نہ تو مال میں وسعت رکھتا ہے، نہ ہی جو اپنے قبیلے کے لحاظ سے افرادی قوت کے اعتبار سے۔ تو کہا نبی ان کو یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چنا ہے، وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل بھی بنایا ہے اس قیادت کا، اور یہی اسلامی قیادت کا معیار بھی ہے، جس منصب کے لیے چنا جا رہا ہے وہ اس کی اہلیت ان کے اندر ہونی چاہیے، چونکہ ان کو بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے اور ان کو جسمانی لحاظ سے طاقت اور قوت بھی دی ہے۔ اور پھر ان کی نشانی کیا بتائی گئی جس پر ان کو اطمینان بھی ہو گیا پھر طالوت کی بادشاہت کے اوپر، کہ طالوت کی سربراہی میں پھر ان جو تابوت وہ کھو چکے تھے جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات تھیں، وہ ان کو واپس مل گیا۔ اس کے بعد جو اگلا منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طالوت لشکر لے کر نکل رہے ہیں اور وہ اپنے فوج کی جانچ پرکھ کرنا چاہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو میدان جہاد میں ڈٹنے کے قابل ہیں۔ تو جس چیز سے آزمائش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نہر پر تمہاری آزمائش کرے گا، اور جو منع جس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ اس سے پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، جو اس سے پیے وہ مجھ سے نہیں ہے، اللہ یہ کہ حلق کوئی تر کر لے۔ لیکن بظاہر یہ بات معمولی لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنے نفسوں پر کنٹرول نہ رکھ پائے، اور اکثریت نے وہاں سے صحیح پیٹ بھر کے سیراب بھی ہوئے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے پھر کہہ دیا، جب میدان جہاد میں پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آج ہم اپنے اندر ہمت نہیں پاتے کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ تو اس وقت وہ اہل ایمان جنہوں نے یقیناً پچھلی آزمائش میں ثابت قدم رہے، انہوں نے، اور پھر ان کی تعریف کیا کی جا رہی ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، انہیں رب سے ملاقات کا یقین تھا، ایمان میں پختہ تھے، ثابت قدم تھے،
اور ساتھیوں کو تسلی اور اطمینان دے رہے ہیں جو ڈٹ جانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو چھوٹا گروہ ہے وہ بڑے گروہ پر غالب آیا ہے۔ یہاں ایک چیز ضرور ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاد صرف خواہشات یا جذبات کی بنا پر نہیں جاتا، بلکہ اس کے لیے کیا ہے کہ ایمانی طاقت اور قوت بھی چاہیے، اللہ پر گہرا یقین چاہیے، استقامت چاہیے، ساتھ ساتھ میں مادی وسائل بھی چاہیے۔ مادی وسائل کے لیے اللہ رب العالمین انفاق کی اپیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعائیں بھی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت رہی ہے، مومنین کی سنت رہی ہے، اور بنی اسرائیل کا وہ گروہ بھی جب جالوت کے مقابلے میں گیا، ڈٹ گیا، تو پھر وہاں جا کے پہنچ کے دعا کر رہے ہیں، اور یہی ہمیں سنت نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ دعا انہوں نے کیا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ کے اذن سے انہوں نے جالوت کے لشکروں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اور یہ داؤد جو کہ طالوت کی فوج کے ایک سپاہی تھے، نوجوان سپاہی تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، اور جو چاہا انہیں سکھایا۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا ہنر عطا کیا تھا، اور لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنا ایک اصول بتا رہے ہیں، اپنی ایک سنت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی معاشرے میں، جب بھی دنیا پہ کوئی ایک گروہ، ظالم گروہ حد سے بڑھ جاتا ہے، فساد پھیلانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ذریعے اس فساد کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے سب انسانوں پر۔ اب تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ جہاں انبیاء کے بھیجے جانے کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد مجبوراً اس رستے کی پابندی پر مجبور کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے۔ اب اختیار دینے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ باہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی آپس میں قتال سے یا اختلاف سے روکے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے، اور اسی اختیار کی بنا پر ان کا جو ٹیسٹ ہوگا، اور اسی بنا پر ان کا آخرت میں انجام ہوگا۔ آیت نمبر 254 میں پھر انفاق کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس میں انفاق کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن نہ آ جائے جب تم خرچ کرنا چاہو تو خرچ نہیں کر پاؤ گے، قیامت کے دن کا، کہ اس سے نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ دوستی، نہ شفاعت کام آئے گی۔ آیت نمبر 255 آیت الکرسی، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، توحید کا بڑا جامع تعارف کروایا گیا ہے، اور پھر اس آیت کو قرآن پاک کی سب سے افضل اور عظیم آیت بھی کہا گیا ہے، جس کے ہمیں احادیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل ملتے ہیں۔ صبح و شام کے اوقات میں ہے، نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے کہ انسان کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی نہیں روک سکتی۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو طویل روایت ہے جس میں وہ 3 دن تک ایک فرد سے رات کو کشتی کرتے رہے، اور پھر اس فرد نے جاتے ہوئے تیسری رات کو ایک انہیں جو راز کی بات بتائی، وہ یہ بات بتائی کہ اگر تم رات کو پڑھ لیا کرو تو صبح تک ایک نگہبان فرشتہ تمہارے اوپر اپوائنٹ ہوگا جو ابلیس سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابلیس ہی تھا جو رات کو چرانے کے لیے آتا رہا، غلہ چرانے کے لیے آتا رہا۔ اس آیت الکرسی کو عظیم الشان آیت قرآن مجید کی کیوں کہا گیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک بہترین تعارف کروایا گیا، اور اس وقت جتنے بھی مخاطب لوگ ہیں ان کے جتنے بھی غلط عقائد ہے توحید کے مقابلے میں ان کی تردید کی گئی ہے۔ صاف یعنی کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور کوئی معبود ہونے کے، الہ ہونے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ الہ کا کنسپٹ، اور اس سے پہلے بھی آپ سے یقیناً میں شروع میں بالکل رکھ چکی ہوں کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات، اس میں الہ کا جو کنسپٹ اس کی وضاحت کی گئی یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ الہ کون ہے؟ حی القیوم ہے، حی زندہ و جاوید ہستی ہے، قائم دائم رہنے والی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے ذریعے عیسائیوں کے عقیدے کی نفی، جن میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا، اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت کے اینڈ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، اس کی ملکیت میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو تصور رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور سفارش کر دے گا یا دیوی دیوتا اور وسیلہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتا، کسی کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کچھ بول سکے، اور نہ ہی اس یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو سامنے جو ہمارے پوشیدہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور کائنات میں سے کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے، سوائے وہ جو اپنے بندوں میں سے کچھ کو، یا وہ جو علم دے دے انبیاء کو یا کچھ کو، جتنا وہ علم سے نواز دے۔ وسع کرسی السماواتی، اس کے اختیارات، اس کی کرسی، اس کا اقتدار زمین و آسمان پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے، اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کی جتنی بھی ہم وضاحت کریں وہ کم ہے، اس پہ پوری تفاسیر و کتابیں لکھی گئی ہیں آیت الکرسی پہ، عظیم الشان اس کو آیت جس وجہ سے کہا گیا یہ توحید کا بڑا جامع بریف بیان ہے، اور کہا جا رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔
اب اس کے بعد اگلی جو آیا ہے 256، اس کے شروع میں کہہ دیے گا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی واضح کر دی ہے، گمراہی بھی واضح کر دی ہے، اب جس کا دل چاہے وہ ہدایت کا رستہ اپنائے اور جس کا دل چاہے وہ گمراہی والے رستے پر چلا جائے، اللہ نے اختیار بھی دے رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو آگے چیز کہی جا رہی ہے، یہاں پیچھے آیت الکرسی میں اللہ کا بڑا جامع تعارف کروایا گیا، ایک مومنین کو بتایا گیا کہ ان جس رب پر وہ ایمان لاتے ہیں وہ کن کن صفات کا حامل ہے، اور آگے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے یقیناً ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اور کہا جا رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، ان کو حامی و مددگار ہے، وہ ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے جن میں وہ بھٹک رہے تھے، نکال کے روشنی میں لے کے آتا ہے، ہدایت کی روشنی ان کو عطا کرتا ہے۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دوست اور ولی کون ہیں، ان کے ساتھی کون ہیں، ان کے مددگار کون ہیں، طاغوت ہیں ان کے مددگار، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، اور وہ جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہیں گے۔ یہاں اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اور جو کافرین ہیں، جو منکرین ہیں، ان کے ولی کون ہیں، طاغوت، اور وہ باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ طاغوت کیا ہے، جس کو اللہ کے مقابلے میں جس کا نام استعمال کیا گیا ہے، ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اس کا ملتا ہے کہ طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر، جو اس کا حق نہیں ہے اس کا وہ مطالبہ کرے، دعویٰ کرے، یعنی وہ بندہ جو اپنی بندگی سے حد سے تجاوز کر کے خود اپنے آپ کو آقا کہے، رب کہے، اور لوگوں سے کہے کہ میری بندگی کرو۔ اور پھر یہاں نور کے مقابلے میں ظلمات جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور طاغوت بھی تواغیت کے معنی میں استعمال کیا گیا، یعنی جمع کے معنی میں استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کے انسان صرف ایک طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سارے طواغیت اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں، رسم و رواج کے نام پہ بہت سارے انسانوں کی شکل میں جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، وہیں بھٹکتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد آگے 3 واقعات کا ذکر آتا ہے، اور ان 3 واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کا، اپنے ولیوں جن کا وہ ولی ہے ان کی وہ کس طرح مدد کرتا ہے، ان کو کس طرح بہت سارے عقلی دلائل سجاتا ہے، اور ان کی کس طرح انہیں عینی مشاہدات کرواتا ہے جو انہیں ایمان پر استقامت دیتے ہیں۔ ان واقعات کے الفاظ پہ غور کیا جائے تو ہم بالکل ان کو ویژولائز کر سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، کہ پورا ایک منظر ذہن میں آتا ہے، کس طرح ایک دربار سجا ہوگا اور وہ بندہ ابراہیم علیہ السلام سے آرگومنٹ کر رہا ہے ان کے رب کے بارے میں، اور ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے رب مانو، اور جب وہ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا، کہتا ہے میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اور پورا اس کی وہ وضاحت، یعنی ایک پورا ہم منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جو اسے دلیل دیتے ہیں، عقلی دلیل لے کر آتے ہیں، جس کے بعد کہ وہ بالکل لاجواب ہو کے رہ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا سے مغرب سے نکال لا۔ اب وہ ظاہر ہے یہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ بالکل اس کے اللہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اب دوسرا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو، جس کا یہاں نام تو مینشن نہیں کیا گیا لیکن روایات میں ملتا ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے، انہیں مشاہدہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح موت کے بعد زندگی دے گا، اور یہاں انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی گی، پھر ان کا اس عرصے میں ان کا کھانا اور پینا وہ بالکل خراب نہیں ہوا، لیکن ان کی سواری اور وہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اعتراف کیا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی شک تھا، بس وہ ایک عینی مشاہدہ چاہ رہے تھے، دل کا اطمینان چاہ رہے تھے۔ اور یہی اگلی آیت میں بھی کہا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ آرینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ لیکن ساتھ ہی انہیں پھر کہا کہ نہیں، کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ پرندوں کا کہ انہیں اپنے سے مانوس کرو، انہیں پھر ذبح کر کے پہاڑوں پہ پھیلا دو، تو دیکھو وہ کیسے تمہاری پکار پہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو پھر یہ کہ جان لو عزیز الحکیم ہے، وعلم ان اللہ عزیز الحکیم۔ ان تینوں واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے ولیوں کو مشاہدے بھی کرواتے ہیں، انہیں دل کا اطمینان نصیب کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور انہیں روشنی اور ہدایت کی طرف آنے کے راستے دکھلاتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مشاہدات کروا بھی دیتا ہے، اور اس کا دل کا ثبات اور قرار کے لیے مزید اطمینان سے نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے انفاق کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور انفاق کی ان آیات میں جہاں آداب بتائے گئے ہیں وہاں ترغیبات کے لیے مختلف مثالیں بھی آئی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں کہ سب سے پہلی مثال کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس دانے سے 7 بالیاں ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اب یہاں اللہ رب العالمین یہ مثالیں کیوں دے رہا ہے اور آگے آداب کیوں سکھائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جن کو انفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اخروی نتائج پر بھی نظر رکھیں، اعلیٰ مقاصد جن پر وہ خرچ کریں ان پر نظر ہو ان کی، اور ان اعلیٰ مقاصد پر انسان اس وقت تک خرچ نہیں کر سکتا جب تک اس کی نظر کو وسعت نہ ملے، اس کے اندر بڑا حوصلہ نہ ہو، دل کشادہ نہ ہو، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واسع علیم ہے، وہ جس طرح اس کے ہاں وہ فراخ دست بھی ہے، علیم بھی ہے، وسعت والا ہے۔
آداب جو انفاق کے آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے. اگر تم احسان جتلاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے تو اپنا اجر ضائع کر دو گے. اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ریاکاری سے بچا جائے. وہ لوگ جو ریاکاری کے لیے حج کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے حج کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کی نیتیں خالص نہیں ہیں، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو اور جو چٹان بھی ہلکی پھلکی جو دھول سی اور مٹی سی پڑی ہو وہ بالکل دھل کر رہ جائے. اور وہ لوگ جو اس طرح کی خیرات کرتے ہیں جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. اور دوسرے لوگ جو نیتوں کے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں حج کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے حج کرتے ہیں اور دل کے ثبات کے ساتھ، انہیں پورا یقین اور اطمینان ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ایسے جیسے ایک باغ سطح مرتفع پر ہو اور زرخیز زمین پر ہو، اور جب تیز بارش ہو تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر بارش تیز نہ بھی ہو، ہلکی پھوار بھی ہو، تب بھی وہ بہترین پھل دے گا. اللہ بما تعملون بصیر. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ انسان ان پہ غور و فکر کرے، اپنی نیتوں کا اخلاص. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے. اور پھر اس کے بعد آگے جو کہا جا رہا ہے، اگلی جو اس آداب میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں حج کیا جائے، چھانٹ چھانٹ کا برا مال نہ دیا جائے، ایسا مال نہ دیا جائے جو اگر تمہیں دیا جائے تو تم لینا پسند نہیں کرو. اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں مغفرت کے، وسعت کے، تم تنگی کا شکار نہیں ہوگے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. اب جن کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے یوت الحکمت من یشاء من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہو جائے اسے خیر کثیر عطا کی گی. حکمت کا مطلب ہے انسان کو صحیح بصیرت، صحیح قوت فیصلہ مل جائے، وہ صحیح ٹائم پہ حج کرنے والا، صحیح ٹائم پہ صحیح معاملے کرنے والا بن جائے، اور اسے وہ چیزیں نظر آ جائیں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 266 میں بھی ایک ترغیب دی گئی انسان کو انفاق کے لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، ہر قسم کے پھل ہوں اس میں، اور وہ نہروں سے سیراب بھی ہو رہا ہو، اور پھر خود اس وقت یعنی انسان جو ہے، یہ اس نے محنت کر کے اتنا بڑا باغ اپنا بگایا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ اس وقت کمزور ہے، محتاج ہے، نہیں وہ بھی ابھی اس پر محنت نہیں کر سکتی. اب ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اس باغ کے اوپر. اور ایسا ہو کہ اگر اسے تیز ایسا بگھولا پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ بالکل جل کے رہ جائے، اس وقت بندے کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ اس وقت انسان سوچے کہ وہ کیسا فیل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں حج کرو قبل اس کے کہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مزید نوازے گا، یہ گارنٹی دی جا رہی ہے. اس کے اللہ کے ہاں بخشش بھی پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید فضل سے نوازے گا، وہ واسع علیم ہے. بلکہ جو نیکی کی راہ میں حج کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کی خود حفاظت بھی کرتا ہے. پھر جو کچھ بھی تم حج کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علم میں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایک اور جو آداب میں سے بتایا جا رہا ہے انفاق کے، کہ اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم اعلانیہ بھی دے سکتے ہو ترغیب دلانے کے لیے بھی، لیکن اگر چھپا کر دو، حاجت مندوں کو دو، تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے تمہاری برائیاں تم سے دور کی جائیں گی. اور ایمان والوں کی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں، کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہاں انفاق کی آیات میں بار بار ترغیب کا دی جا رہی ہے، مثالوں کے ذریعے اور آیات کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرو، چھپا کے حج کرو، اپنے لیے آگے محفوظ کرو، جتنی تم نیکیاں یہاں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. اور جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسے در حقیقت کیا چیز دی گئی ہے؟ خیر کثیر عطا کی گئی ہے. اس کو حکمت کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اور اس انفاق سے حاصل کیا ہوگا کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی. اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دلوں میں مال کی محبت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں، بڑھا چڑھا کر مال روک کے رکھتے ہیں، اور اس پہ ان کو ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں جس سے ان کا دنیاوی فائدے ان کے حاصل ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں سود خور کی. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر محبوط الحواس بنا دیا نا، وہ اپنے قدموں پر صحیح کھڑا نہ رہ سکے. تو سود خور کی مثال ایگزامپل یوں دی گئی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، اس میں بھی مال بڑھتا ہے، اس میں بھی مال بڑھتا ہے. لیکن مومنین یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت اور ربا میں بہت فرق ہے، اس کی وضاحت تفاسیر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال ٹھہرائی ہے، سود کو حرام ٹھہرایا ہے، اور واضح کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت آ چکی ہے، وہ آئندہ کے لیے اس کو حرام قرار دے دیے گا، اس سے واپس آ جاؤ. اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. مومنین اس پر یقین اور اطمینان، ان کو قلبی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سود ہے اس کے ذریعے کبھی بھی برکت حاصل نہیں ہوتی. صدقات ہیں وہ جو مال کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور وہ بڑھتے چڑھتے بھی ہیں اور برکات بھی ملتی ہیں.
اور خاص طور پہ آگے جو کہا جا رہا ہے، آگے ایمان والوں کی بیچ میں یہ آیت کیوں آئی ہے کہ ایمان والے ہیں جو ان آیات پر یقین رکھتے ہیں، اور ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ بڑھتا چڑھتا جو سود ہے یہ کھانا چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اور اگر اس اعلان کے بعد بھی تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جب حکم واضح آ چکا ہے، سود کی ممانعت ہو چکی ہے، تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی بیچ میں بہانہ اور عذر نہیں ہے، سب کہہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا گیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی باز نہیں آتا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس چیز کو معمولی نہیں لیا جائے گا، اس چیز کو سسٹر سمجھنا ہے۔ سود اور تجارت میں ڈفرنس کیا ہے اور اس کی قباحتیں کیا کیا ہیں۔ سود پہ جو معاشرے ہیں وہ قائم نہیں رہتے، تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ انسان کا سرمایہ بڑھ رہا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ وہ معاشرہ پورے کا پورا معاشرہ ہے وہ ہلاکت سے دوچار ہو رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمیں ہسٹری میں بھی ملتی ہیں، بلکہ ہم اپنے آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں، انڈیویجول لائف میں بھی دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سود میں پڑے، یہ جو کتنے بڑے بڑے بزنس جو انہوں نے کھڑے کیے تھے وہ ختم بالکل تباہ ہو کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ، جو تمہارا اصل مال ہے تم وہ واپس لینے کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ اور مومنین کو جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر کسی تنگ دست کو تم نے مال دیا ہے تو وہ اسے مہلت دو، تاکہ اگر اس کے پاس ابھی واپس کرنے کے لیے نہیں ہے تو اسے مہلت دو، مزید اسے ٹائم دو، تاکہ وہ جب اس کے پاس موجود ہو تو وہ تمہیں واپس کر سکے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے صدقہ ہی کر دو، اسے واپس ہی نہ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ جو مالدار ہیں اگر وہ کسی کو کچھ چھوڑ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر پائیں گے۔ اور ساتھ آگے جو تلقین اس کے لیے، اس جذبے کے لیے جو تلقین کی جا رہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اگر تم کسی کو صدقہ کرتے ہو تو اللہ سے اجر کی امید رکھو، اور اگر کسی کو تنگی میں مبتلا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھو، تم ملو گے تو کس حال میں ملو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس وقت اس دن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی کمائی، جو بھی اس نے اچھا برا کمایا ہے، پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کو آیت دین یا آیت تداین بھی کہتے ہیں۔ یہ لین دین کے معاملات جو انسانوں کے آپس میں مالی معاملات ان کے بارے میں واضح رہنمائی دے رہی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں جو تعلیمات دی گئی ہم اس کو 1 2 3 کر کے دیکھ لیتے ہیں کوئکلی۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے کہ مخاطبین ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی تم آپس میں ادھار لین دین کرو، ایک وقت، تو اس کے لیے اصول کیا ہے کہ وقت مقرر تک کے لیے کرو، اسے لکھ لو، اور جو لکھنے والا ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے، لکھواتے ہوئے ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اس میں زیادتی نہ کریں، کوئی غلط چیز نہ لکھوائیں۔ اگر جو لے رہا ہے وہ اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، یا اسے عقل نہیں ہے، نادان ہے، تو جو اس کا ولی ہے اسے چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوائے۔ اور تم لکھنے کے ساتھ ساتھ یعنی جو ڈاکومنٹ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ 2 گواہیاں بھی لے لو مردوں میں سے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھ لو۔ اور 2 عورتوں کی بھی وضاحت کیا بتائی جا رہی ہے، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو گواہ ہیں جب ان کو گواہ بننے کے لیے کہا جائے، بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اگلا جو اصول ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جائے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ اس کو لکھ لیا کرو، جتنی بھی مدت کے لیے، مدت کے تعین کے ساتھ، الی اجل مسمی، مدت کے تعین کے ساتھ لکھ لو، تاکہ آپس کے معاملات میں تم کسی جھگڑے اور فساد کا یا خرابی کا شکار نہ ہو۔ اور یہی اس کی حکمت بھی بتائی جا رہی ہے، یہ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے، واقوم للشہادت، اور گواہیوں کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے جو ڈاکومنٹیشن ہوئی ہو۔ اور یہ بھی اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی شک کا شکار نہ ہو۔ ہم یوزلی سم ٹائم کہتے ہیں یہ چیز یاد رہے گی، لیکن ہوتا یہ کہ اگلے ہی دن ہم بھول چکتے ہیں، شاید یہ بات ایسے ہوئی تھی، شاید ایسے تھی۔ اور یہ مالی معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ بہت بڑی آگے خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اب اس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تجارت جو ہے تم یعنی نقد کر رہے ہو، دست بدست کر رہے ہو، تو اس میں نہیں بھی لکھ رہے تو تب کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ادھار لین دین ہے تو اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ اور پھر اس میں بھی ہے کہ اگر تم اس طرح کی یعنی بڑی تجارتیں کا تو پھر گواہ ٹھہرا لو تو وہ بھی مناسب ہے، لیکن اس معاملے میں خیال رکھا جائے لکھنے والے کو بھی تنگ نہ کیا جائے، گواہ کو بھی نہ ان سے غلط لکھوایا جائے اور نہ ان سے غلط گواہیاں دلوائی جائیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور یہاں جو جس چیز کا خیال ہے کہ واتقوا اللہ، ان مالی معاملات میں، بندوں کے معاملات میں جو چیز کام آتی ہے وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے۔ متقی کبھی بھی ان غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح طریقے کی تعلیم دیتا ہے اور وہ جاننے والا ہے ہر چیز کا۔
اگر سفر کی حالت میں ہو، تم لکھنے کے لیے کچھ نہیں پاتے تو تم گروی رکھوا کے کوئی چیز تو ادھار لے سکتے ہو، لیکن اس صورت میں تلقین کی جا رہی ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی جا رہی ہے، رہن رکھوائی جا رہی ہے، اسے چاہیے کہ جب وہ ڈیمانڈ کی جائے تو وہ اسے پوری امانت داری کے ساتھ واپس کر دے، اور اسے اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ گواہیوں کو نہ چھپاؤ، جو کوئی چھپائے گا وہ گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک یہ پورے جو شرعی احکامات ہیں یہاں آیت نمبر 283 تک کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی تعلیمات ہمیں بندوں کے معاملات کے بارے میں دی ہیں، مالی معاملات کے بارے میں، خاندانی زندگی کے بارے میں، یا جہاد اور قتال کے بارے میں اور انفاق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے بالکل جس پہ یہ پوری اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے اور سم اپ کیا جا رہا ہے سارے مضامین کو۔ پہلی آیت میں کہا گیا کہ زمین و آسمان کے مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، فردن جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کی تجدید، اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر ایمان لائے ہیں، سارے مومنین اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور کہتے کیا ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، اس چیز کی تجدید بھی ہے اور اقرار بھی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا وأطعنا، ہم ان چیزوں کی ہم اپنے ایمان کو مکمل ایمان ان چیزوں پر رکھتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اور پھر مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور انہیں یقین ہے انہیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت میں جو چیز واضح کی جا رہی ہے سب سے پہلے کہ ہر انسان کو جو ہدایت دی گئی ہے وہ حسب استطاعت اس پر عمل کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر کہا جا رہا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو برائیاں کمائے گا اس کی برائیوں پہ سزا پائے گا، جو نیکیاں کمائے گا نیکیوں کی جزا پائے گا۔ اور پھر مومنین اس پوری سورہ کے اینڈ میں جو شریعت کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی گئی ہے، شہداء علی الناس کی ذمہ داری ان پہ عائد کی گئی ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھا رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر بھول چک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ہمیں اس پر نہ پکڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان سے نسیان ہو جائے، بھول چک ہو جائے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر دعا مانگیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جس ذمہ داری کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں اس کو ہمارے اوپر مت ڈالنا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمارے ساتھ نرمی کرنا، ہم سے درگزر فرمانا، ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ہم بھی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دینا کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، 200 آیات ہیں، اس کے 2 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 101 تک وہ اہل کتاب سے متعلق ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، اور پھر آیت نمبر 102 سے لے کر 200 تک جو اینڈ تک ہے وہ امت مسلمہ کو خاص طور پہ ان کی اجتماعیت کے حوالے سے، ان کی اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں اور ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب ان 200 آیات کو 7 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف میں ہمیں قرآن کا تعارف ملتا ہے، محکمات اور متشابہات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، راسخون فی العلم کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دوسرے پیراگراف میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت ملتی ہے۔ پھر تیسرے پیراگراف میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نجران کے جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اس کے سامنے یہ آیات رکھی گئی اور آیت مباہلہ اس کے اینڈ میں آتی ہے۔ اس پیراگراف میں عقیدہ تثلیث کے رد کیا گیا ہے اور حضرت مریم اور زکریا حتیثہ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ اب چوتھے پیراگراف میں اہل کتاب کی ان تمام برے طرز عمل کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جو بھی ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، وہ کس طرح سے فتنے پھیلاتے ہیں اور کس طرح سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر 5ویں پیراگراف میں مسلمانوں کو خیر امت کا ٹائٹل دیا گیا اور انہیں اہم تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں کہ کس طرح سے آپس کے اتحاد اور اتفاق کو مضبوط بنائیں۔ پھر جنگ احد کی جو شکست اس پہ تبصرہ کیا گیا ہے، جہاں منافقین کا بھی ایک رول رہا ہے لیکن وہاں مسلمانوں کی اپنی اندرونی کمزوریاں بھی تھیں۔ اور آخری پیراگراف سورہ بقرہ ہی کی طرح ہمیں اس سورہ آل عمران میں بھی دعا ملتی ہے۔ اب یہ ان تمام مضامین کو اگر دیکھا جائے تو ہم جو جا بجا مضمون ان 7 پیراگراف میں آتے ہیں، ہمیں سب سے جو چیز ریپیٹڈلی ملتی ہے توحید الوہیت یا توحید فی العبادات، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بار بار یہ ذہن نشین کروایا گیا ہے، کیونکہ الہی کا کانسیپٹ ہے جو اہل کتاب کا صحیح نہیں ہے اور جس وجہ سے وہ تثلیث کے عقیدہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو اب الہ کا کانسیپٹ ہے کیا کہ الہ کون سی ہستی ہوتی ہے جس سے انسان شدید محبت کرتا ہے اور وہ محبت میں تعظیم بھی پائی جاتی ہے، اس کی حیثیت انسان کے دل میں ہوتی ہے،
اور پھر یہ کہ اس کی طرف انابت یعنی رجوع کرتا ہے انسان خوف اور امید کے ساتھ، صرف ڈر ہی نہیں ہوتا بلکہ امید بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہے، خشیت بھی ہے، اور پھر اس پہ توکل کرتا ہے، اور اس انسان کے اندر بڑی عاجزی ہے، انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتا ہے، اور وہ ہستی ایسی ہستی ہے جس کے اوپر انسان کو امید ہوتی ہے کہ واقعی اس کی ساری حاجات کے لیے وہی کافی ہے۔ انسان اپنی پوری جتنی اس کی ظاہری اور باطنی کیفیات ہیں نا، اس کے لحاظ سے صرف اسی ایک ہستی کی عبادت کرتا ہے، وہ الہ کہلانے کے لائق ہے۔ اب ان سارے میننگ کے لحاظ سے دیکھا جائے، الہ کا جو ٹائٹل ہے اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، لا الہ الا اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کا سب سے پہلے انسان کو اعتراف بھی کرنا ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی شان نزول کے بارے میں یہ چیز میرے کہ یہ غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں اس کا زیادہ حصہ اس وقت نازل ہوا ہے، اور بیچ کی کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اس وقت نازل ہوئی تھی، درمیان کا خطبہ ہے بیچ میں ایک۔ اور پھر سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آل عمران اور البقرہ دونوں کو جو کہا گیا کہ 2 بادلوں 2 سائیوں یا 2 روشنوں کی صورت میں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی حضور شفاعت کروائیں گی۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں جو ان کا کتابی ربط اور مشترک خصوصیات اگر دیکھی جائے کہ سورہ بقرہ میں اگر مغضوب قوم کی ہمیں نشاندہی کی گئی ہے تو اس میں گمراہ لوگوں نصارہ ان کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کے طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ ہمیں جو ملتا ہے کہ وہاں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں امت وسط کا ٹائٹل دیا تھا، تو یہاں خیر امت کے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے، اور پھر دونوں صورتوں کے اینڈ میں بڑی جامع دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ آغاز کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کی تلاوت ابھی ہم بالکل شروع میں سن چکے ہیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی حی قیوم ہے، اسی نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے ہوئی تعلیمات کی، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی تھی۔ اب اس نے فرقان بھیج دیا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جو غلط اور صحیح کے فرق کو واضح کر دیتا ہے۔ اب یہ آیات چونکہ آگے اہل کتاب کو خصوصاً عیسائیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ان کے غلط عقائد کی تردید کی جا رہی ہے، ان کی جو تحریفات انہوں نے کتاب میں کر رکھی ہیں ان کا پول کھولا جا رہا ہے، تو اس لیے شروع میں بالکل واضح یہ حقیقت ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح سے پہلے تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی۔ اب یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو توجہ سے سنو اور اپنے جو غلط عقائد ہیں، یہ جو تم تحریفات کر چکے ہو، ان سے باز آ جاؤ۔ اور پھر قرآن کا جو اسلوب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید آگے جن چیزوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوتا ہے اس سے پہلے اصولی کچھ باتیں رکھ دیتا ہے، تو یہاں اس سے پہلے کہ قرآن کا وحی ہونا بتایا گیا کہ یہ بھی اسی طرح وحی ہے جس طرح تورات اور انجیل وحی تھی۔ آیت نمبر 6 میں آ کے کہا جا رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بنیادی اصولی تعلیم کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کے بغیر بنائے چاہے وہ باپ کے بغیر بنائے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے اس کتاب میں محکم آیات بھی نازل کی ہیں، اس میں کچھ متشابہات بھی ہیں۔ اب جو ٹیڑھ ہیں جن کے دلوں میں وہ متشابہات کے پیچھے پڑ کے فتنہ تلاش کرتے ہیں، ان کی غلط تعویلات کرتے ہیں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عیسائی جو اسکالرز ہیں اس متشابہات میں پڑھ کے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہ وہ روح اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہاں سے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، حالانکہ باقی جو محکم آیات واضح کر رہی ہیں لم یلد ولم یولد، ان کو کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں محکم آیات بھی ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ اصل ہیں کتاب کی بنیاد۔ اس میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، گمراہوں کو تردید بھی کی گئی ہے، دین کے بنیادی اصول واضح کیے گئے ہیں۔ انہی محکم آیات میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض، اوامر و نواہی کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ واضح بیان کر دیے گئے ہیں، ان میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے۔ البتہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا مفہوم واضح کیا، اور باقی جو نہیں کھولنا چاہا اسے نہیں کھولا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر ان کا مفہوم متعین کرنا انسان کے اپنے حواس سے ممکن نہیں ہے، اس کے ادراک سے ماورا چیزیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کی اصل تعویل، ان کا اصل مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ متشابہات کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس انسان کے اپنے حواس سے ان کا مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ علم میں پختہ کار لوگ ہی یہ جانتے ہیں کہ علم اور عقل مندی اور حردمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس حقیقت کا انسان ادراک اپنے علم اور عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا اس میں ہم دلچسپی نہ لی جائے، اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جو انسان کے ذرائع علم سے باہر ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا سکھائی گئی ہے، جو یہ اہل علم بھی دعا مانگتے ہیں
کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہمیں متشابہات کی تعویل سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان میں نہیں الجھنا چاہیے. اب اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف جس میں آیا نمبر 10 سے لے کر آیا نمبر 32 تک اہل کتاب کو ڈائریکٹ دعوت دی گئی ہے، اور انہیں سب سے پہلے جو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو انکار کرنے والے انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی ماں اور اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ کام نہیں آئیں گی، اور پھر انہیں نصیحت پکڑنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے جو فرعون کا اس سے پہلے انجام ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی اس وقت کے رسول کے مقابلے میں حق کو جھٹلایا تھا تو اللہ نے اسے غرق کر دیا. اور پھر کہا جائے کہ نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو انکار کرنے والے ہیں کہ قریب ہے وقت جب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم فرعون کی جو واقعہ تھا اس سے عبرت نہیں لے پا رہے تو ابھی جو قریب میں واقعہ پیش آیا ہے ان دو گروہوں میں تمہارے لیے نشان عبرت ہے. غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا جو ہے وہ کافر تھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کافر گروہ سے جو دگنا تھا کو مومن گروہ سے شکست دلوائی. اس میں بھی اولو الابصار کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. تو ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی دو آیات میں دنیا اور آخرت کی زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی کی رنگینیاں ہیں، عورتیں، اولاد، سونا چاندی اور باقی سب چیزیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں لوگوں کے لیے رغبت رکھی گئی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ ان کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، اور یہ فطری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی نے یہ حقیقت سے نشان کروا رہے ہیں. ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا، اور ساتھ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بہترین ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جو اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جو جنتیں ہیں، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جو ازواج مطہرات ہیں. پھر سب سے بڑی بات رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. در حقیقت انسان کی زندگی کے جو دو پہلو ہیں نا، ایک حیوانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت پا لیتا ہے، ایمان پا لیتا ہے، تو نہ تو وہ رہبانیت کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی وہ اس میں غرق ہو کے اپنی اخروی زندگی کو بھول جاتا ہے. تو دنیا آخرت کی زندگی کی حقیقت بتائی گئی، اور پھر کہا گیا کہ یہی اولو الالباب جو اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں. کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور یہ وہ لوگ ہیں جو الصابرین ہیں، والصادقین ہیں، والقانتین ہیں، والمنفقین ہیں، اور مستغفرین بالاسحار ہیں. آیت نمبر 18 میں پھر توحید پر زور دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اعلان کیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس کے بعد پھر آگے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے، اور کیا تم بھی ایمان لاتے ہو؟ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم کہہ کے ان کو اہل کتاب کو اور امیین کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اگر وہ قبول کرتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر وہ مڑ جاتے ہیں تو تم پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. واللہ بصیر بالعباد. اس کے بعد پھر ان کے جرائم گنوائے گئے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے خاص طور پہ یہود کا جو گروہ ہے. پھر اس کے بعد آیا نمبر 22 سے لے کر آیا نمبر 25 تک جو ان کا آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا پردہ فاش کیا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروایا جائے تو یہ منہ موڑ جاتے ہیں. اور آغاز کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو کہ جنہیں کتاب کے علم سے حصہ دیا گیا تو ان کا حال کیا ہے؟ اور اس وجہ سے پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت کے بارے میں یہ عقیدے نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، ان پہ کیا بیتے گی؟ ایک سوال کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، اس وقت یہ کس طرح اس کو فیس کریں گے. اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کا بیان ہے کہ زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اسی کے اختیار میں، عزت اور ذلت اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے. اس کے بعد مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق مت بناؤ، اور اگر جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو جو کچھ تمہارے دلوں میں چاہے تم اسے ظاہر کرو چھپاؤ، اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ دن جلد آنے والا ہے جب ہر نفس اپنا جو بھی کچھ اس نے کیا ہوگا وہ آگے پا لے گا، جو بھی اچھا اور برا اس نے کیا ہوگا، جو بھلائی کی ہوگی. اور پھر اس وقت وہ تمنا کیا کرے گا، کاش اب یہ دن بہت دور ہوتا. اور اللہ رب العالمین پھر کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وہ اپنے بندوں کا بڑا ہی خیر ہے. اور پھر مومنین کو بھی اور اہل کتاب کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پھر ان سے کہہ دو قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر وہ منہ موڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آگے آیا نمبر 33 سے 63 تک اس تیسرے پیراگراف میں جو وفد نجران کی آمد کے موقع پر 9 ہجری میں ان کے سامنے رکھا گیا، اور پھر اس کے اینڈ میں آیت مباہلہ آتی ہے. اس میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی ہے، حضرت مریم اور زکریا کے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان واقعات کا بیان کرتے ہوئے یعنی ایک سمپل سیدھے وے میں صاف الفاظ میں ان کے ٹو دی پوائنٹ یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ خود اس کی روشنی میں جائزہ لے لو کہ تمہاری کتابوں میں کیا کیا تحریفات کی گئی ہیں، کیا خود سے چیزیں درج کر لی گئی ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین
العالمین اس میں جو ذکر کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ رب العالمین جو بھی میرا یہ اولاد ہوگی اس کو تیرے لیے میں نظر کرتی ہوں، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ان کا نام رکھا گیا، پھر ان کے لیے وہ دعا کریں کہ اللہ میں مریم کو بھی اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس نظر کو نہ صرف قبول کیا، ان کی بہترین پرورش ہوئی اور زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل ٹھہرایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے مریم علیہ السلام کو وہاں رزق دیا جاتا تھا، پھلوں کا رزق، اس کو دیکھ کے زکریا علیہ السلام حیران بھی ہوئے اور پھر سوال کرتے ہیں جب مریم سے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ من عند اللہ۔ اور اس وقت وہ زکریا علیہ السلام جو کہ اس وقت بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، وہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو وہ دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے، پاکیزہ اولاد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن کے قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو یہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہو، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک طرح سے معجزانہ پیدائش ہے، کیونکہ جب ان کو زکریا علیہ السلام کو ان کی پیدائش کی خبری دی گئی تو وہ پھر دعا مانگنے کے بعد خود ہی، جیسے انسان کی فطرت ہے، وہ خود ہی پریشان ہوئے کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ان سب کاموں کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کی ذکر کیا گیا کیسے ان کے لیے نشانی مقرر کی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں، مریم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا، انہیں پاکیزہ ٹھہرایا، سب جہان کی عورتوں پر انہیں فضیلت دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن کے ایسے لیے سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھک جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ یہ تھی ان انبیاء حضرت مریم علیہ السلام کی جو اللہ کی بندی تھیں، نیک برگزیدہ بندی تھیں۔ وہ بھی کوئی اس میں جیسے کچھ ہے نا عیسائیوں کے عقیدے کہ وہ تثلیث میں حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں، کچھ جبرائیل امین کو بیچ میں شامل کرتے ہیں، 3 کا اور 1 کا 3۔ تو اللہ رب العالمین ان کی حقیقت بتا رہا ہے کہ وہ تو اللہ کی ایک نیک برگزیدہ ہستی تھی، بندی تھی وہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی کفالت کے وقت خادم تھے، وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، پھر وہ زکریا علیہ السلام کے ذمے کفالت آئی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوشبری حضرت مریم کو دی گئی اور جن الفاظ میں دی گئی ان کا مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم، یہاں بھی ایک چیز ہے جو ان کا نسب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو مریم کا بیٹا کہا گیا، جبکہ ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ایک طرف معجزانہ پیدائش کو وہ حیران ہو کے بیٹا قرار دیتا ہے، ساتھ میں خود ہی ان کے والد کا ان کا نسب بھی درج کرتے ہیں اپنی اناجیل اربعہ میں۔ اور خیر ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اشارت دی اور بتایا کہ وہ گہوارے میں بھی کلام کرے گا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، پھر مریم علیہ السلام کی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ، اور یہی وہ جو معجزانہ پیدائش جس کی بنا پر وہ ان کو خدا کا اس کو بیٹا قرار دے رہے ہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین آگے اس کا تو آگے دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آگے جو فرماتے ہیں کہ جب رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے اپنے ان سارے معجزوں کا ذکر کیا، اور ان معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللہ، کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خود یہ کرنے والا ہوں، کہ جو پرندے کی صورت میں بنا کر اس میں پھونک مارنا، اور پھر جو پیدائشی اندھا ہے اس کی اور یا کوڑی کے مرض کے اس کو ٹھیک کرنا۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز جو بتائی جا رہی ہے اس سے اگلی آیت میں آیا نمبر 50 میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ خود ان کے زبان سے ان کے الفاظ سے کہا جا رہا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں اس چیز کی تصدیق کرنے آیا ہوں جو میرے سامنے تورات میں موجود ہے، اور میں ان چیزوں کو حلال ٹھہرانے آیا ہوں جو تمہارے اوپر حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس صاف واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اور یہ تھی ان کی تعلیم، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، اسی کی بندگی کرو۔ کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنا رب مان لو، ھذا صراط مستقیم۔ یہ ہیں ان کی تعلیمات۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی طرف سے کفر کا خدشہ ہوا اور وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تو انہوں نے حواریوں سے کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، تو حواریوں نے پھر نحن انصار اللہ کہا اور کہا کہ ہمیں گواہوں میں سے لکھ لیا جائے۔ خیر اس کے بعد پھر ذکر کیا جا رہا ہے اگلی جو آیت میں آیت نمبر 55 سے 57 تک جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں تمہیں اٹھانے لگا ہوں، اپنی طرف بلند کر لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں ان سب سے نجات دوں گا، پھر جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرما دوں گا۔
اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کریم سے کہا جا رہا ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم، کہ یہ ہیں وہ آیات جو آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو نبی کریم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے سامنے رکھیں، اور پھر صرف اس ایک آیت میں کہہ دیا گیا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح ایک معجزانہ پیدائش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور آپ لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب سمپل سی بات ہے کہ جس طرح عیسیٰ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر والدین کے ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی انہی کی طرح ہے، بغیر والد کے ہوئی ہے۔ اور جس کسی کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے وہ پھر اس میں الجھتا نہیں ہے۔ اسی لیے پھر اینڈ پہ جو کہا گیا ان ساری تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد، ان ساری حقیقتوں کو بیان کرنے کے بعد، بڑے سمپل الفاظ میں کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، کہا جائے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا گیا، پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی تعلیمات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اگر علم آ جانے کے بعد یہ تم سے جھگڑا کرتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، اپنے اپنے بال بچوں کو لے آئیں، خدا سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ ہے آیت مباہلہ کہ کہو کہ پھر آؤ پھر خدا کی لعنت اس پہ ہو جو جھوٹا ہو ہم میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاف تعالیٰ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ منہ موڑ جائیں، وہ نہیں آتے تو ان کا مفسدانہ کھل جائے گا، اور وہ اللہ مفسدین سے بخوبی واقف ہے۔ اور ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے، واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ صاف دعوت مباہلہ کے بعد وہ سب کے سب واپس مڑ گئے، واپس نجران چلے گئے، کوئی بھی اس دعوت پہ کسی نے لبیک نہیں کہا، اور نہ ہی وہ اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور ساتھ اس کے ایمان بھی نہیں لائے، کیونکہ ان اپنی ذاتی اغراض اور دنیاوی جو مفادات وہ عزیز تھے۔ یہاں پھر بیچ میں ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ الہ کا کانسیپٹ اپنا وہ ٹھیک کر لو، إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بڑی واضح انداز میں ان کی جتنے بھی جو ان کے غلط عقائد ہیں ان کی تردید کی گئی ہے، اور اسی طرح سورہ مریم میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو تیسرا خطبہ ہے، اس میں یہ چل رہا ہے اہل کتاب کو جو دعوت دی جا رہی ہے، اور اس میں اہل کتاب کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان غلط طرز عمل پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ 64 سے لے کر ہم دیکھتے ہیں 101 تک۔ سب سے پہلے جو ان کو دعوت دی جا رہی ہے 63 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نبی کریم پر ایمان لاؤ گے تو تم کچھ چھوٹے پڑ جاؤ گے، تو کہا جا رہا ہے نہیں، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جس چیز کی دعوت تمہاری کتابوں میں بھی دی گئی تھی، جس کی ابھی ذکر کیا ہے، تمہارے نبی کی بھی یہ دعوت تھی، اور اسی کی دعوت نبی کریم بھی دے رہے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ توحید فی ربوبیت جو ہے نا، توحید ربوبیت، اس کا اعلان توحید کی طرف انہیں بلایا گیا، اور یہی تمہاری کتابوں کی بھی تعلیمات یہی رہی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس سے منہ موڑ جائیں تو پھر صاف کہہ دو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ان سے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کہ ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، جو تمہارے سے پہلے ہو گزرے ہیں واقعات، ان کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو ابھی تم نے یہ جھگڑے تو کر لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ تمہاری کتابوں میں ذکر ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت پہلے آئے ہیں، ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، وہ تو بلکہ یکسو مسلم تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور پھر اس آیت میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کیوں وہ یہودی اور عیسائی ہونے پہ جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری نسلوں میں امامت رکھوں گا، تو وہ اپنے آپ کو ان کی نسل سے ثابت کر کے ان کو اپنے آپ کو صحیح برحق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یہ نبی ہیں، اور اس نبی کے ساتھ ماننے والے ہیں، اللہ مومنین کا جو ہے وہ دوست ہے، علی ہے ان کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل کتاب کے جو کچھ برے طرز عمل ہیں، جو ان کے جرائم ہیں، جو ان کے فتنے، ان سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے اکثر جو ایک گروہ ہے وہ تو تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے، اور وہ کتمان حق کرتا ہے، تلبیس حق کرتا ہے، حق اور باطل کو مکس کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ صبح ایمان لے آؤ، شام کو انکاری ہو جاؤ، شاید اس سے یہ لوگ دین سے پھر جائیں، اور اپنے دین کے علاوہ جو تمہاری پاس کتابوں میں تعلیمات ہے اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہ لاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کل ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، واضح اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اس چیز کا اعلان کر دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بے شک فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے،
وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تمہارے کہنے سے یہ نعمت نہیں چھن جائے گی۔ ایمان والوں کو اہل کتاب کے اس طرز عمل سے آگاہ ہونا چاہیے اور ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر اہل کتاب کے دو رویے، کچھ لوگ تو اتنے یعنی ایماندار ہیں کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں بھی مال و دول رکھا جائے گا تو اس میں ذرا خیانت نہیں کریں گے، ان میں صالح عنصر بھی موجود ہے، لیکن کچھ ایسے بد دیانت ہیں کہ وہ ایک دینار کے معاملے بھی ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ طرز عمل بھی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے سلسلے میں ہمارے اوپر کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جیسا مرضی کریں، ہاں ہم اپنی نسل کے لوگوں کو ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، دوسروں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں اگر ہم ان کو کوئی دھوکہ دیں گے تو ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ان کو چھوٹ نہیں دی گی، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وعدے کر کے توڑتے ہیں، تھوڑی تھوڑی قیمتیں خریدتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک گروہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ تعلیمات کو تبدیل کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو اس طرح توڑ موڑ کے پڑھتے ہیں کہ جو کچھ دیکھے اور سنے سمجھے وہ کتاب میں درج ہے، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین واضح کریں کہ کبھی کسی انسان کا، کبھی کسی بشر کا جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہو، جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، نبوت دی ہو، اس نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ان کی تعلیمات کیا رہی ہیں؟ سچے ربانی بنو، جیسا کہ کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ اور پھر ساتھ بھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی تم سے کبھی نہیں کہا کہ فرشتوں کو یا جو انبیاء کو ہے وہ ان کو اپنا رب بنا لو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ اس کے بعد آیہ نمبر 81 میں انبیاء سے لیا گیا جو وعدہ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء سے جو وعدہ لیا تھا کہ جب بھی جو میں نے تمہیں کتاب دے کر بھیجی ہے جو حکمت و دانش سے نوازا ہے، اور اگر کل کو کوئی اور دوسرا رسول تمہارے پاس آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس موجود تعلیمات ہیں، تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ ان سب نے اس کا اقرار بھی کیا، سب نے کہا کہ ہاں ہم اس عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس پر گواہ ہیں۔ اور پھر یہی وعدے ان نبیوں نے اپنے پیروکاروں سے بھی لیے۔ تو اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان وعدوں کے اقرار کے بعد تمہاری کتابوں میں بھی یہ وعدے موجود ہیں، ان کے اقرار کے بعد اب تم اس سے پھر رہے ہو۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ سارے پہلے انبیاء کی تعلیمات میں یہ وعدے ملتے ہیں۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا یہ لوگ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہ رہے ہیں؟ تو پھر کہہ دیجئے، کیا اعلان کر دیجئے کہ ہم ایمان لائے، جو ایمان کی تجدید، جو اصل ایمان ہے اس کا اقرار کیجئے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ اور موسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا، لا نفرق بین احد، ہم ان کے درمیان کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ونحن لہ مسلمون۔ اور پھر ساتھ میں کتنے واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ جو کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائے اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یہ سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، جبکہ حق ان کے پاس آ چکا تھا اور حق کو وہ پہچان چکے تھے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور واضح نشانیوں کو پہچان چکے ہیں۔ اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ان کی سزا کیا ہے کہ ہمیشگی کی لعنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اور جو لوگ توبہ نہ کریں اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب کفر ہی کی حالت میں وہ جان دے دیں گے تو چاہے اس کے بعد روز قیامت وہ زمین بھر کے بھی خزانے دے کے، سونا دے کے، چاہیں گے فدیہ دے کے جان چھڑوا لیں تو وہ ان کی جان نہیں چھٹے گی، ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کہیں سے یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ آخرت ان کے لیے ہے اور جنت ان کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اصل نیکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اصل نیکی کیا ہے کہ انسان اپنی دل پسند چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ خرچ کرے گا تم وہاں پالو گے۔ اب یہاں اس کے اسی پیراگراف کے آخری حصے میں بنی اسرائیل کی جو فقہی اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی جب عقائد کے معاملے میں وہ کچھ نہ بن پایا، ان پہ کوئی جھگڑا نہ کر سکے، تو وہ کس طرح کی حجتیں لا رہے ہیں، کبھی تحویل کعبہ کے بارے میں، اور کبھی یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں کہ ہم تو پچھلی شریعتوں کا تسلسل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ٹھہرائی گئی تھی یہ نبی اس کو حلال ٹھہرا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جو جتنی بھی کھانے کی چیزیں شریعت محمدی میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، جیسے دودھ ہے اور اس کے بارے میں اونٹ کے گوشت ہے، اس کو اپنے اوپر خود انہوں نے ناپسندیدگی کی بنا پر اس کو نہیں استعمال کرتے تھے، بعد کے لوگوں نے اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ پھر کچھ اور چیزیں جو ان کے گناہوں کے سبب ان پر حرام ٹھہرائیں گی، جیسے ناخن والے جانور ہیں یا گائے اور بکری کی چربی وغیرہ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اور یہ چیزیں جو آج جن کو وہ حرام ٹھہرا رہے ہیں ان کا تورات میں کوئی ذکر نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کل فاتوا بالتوراۃ
فتلوہا ان کنتم صادقین، اور اس مطالبے کے بعد بھی وہ کچھ نہ لا سکے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں درج نہیں تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کی تورات میں یہ درج ہے، اس کا مطلب وہ بعد میں اندراج کیا گیا اس کا۔ اور اللہ رب العالمین پھر صاف کہہ رہے ہیں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم جو یکسو مسلم تھے ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، وہ مشرک نہیں تھے۔ اس کے بعد بیت خانہ کعبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، مقام ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ واضح نشانیاں تھیں، اس گھر کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ تمام جہان والوں کے لیے شروع دن سے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا، اس میں کھلی نشانی ہے، اور وہ نشانیاں کیا ہیں کہ آج یعنی جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کو 2500 سال ہو چکے ہیں، اس وقت سے آج تک جو بھی اس گھر میں داخل ہوا اس نے امن پایا ہے۔ پھر حج کی فرضیت کا ذکر ہے، اور پھر اینڈ میں اس بالکل اینڈ میں جہاں ان سے خطاب ختم ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، تم سب جانتے ہو، ان چیزوں کو مانتے بھی ہو، دلوں سے گواہی بھی دیتے ہو، لیکن اقرار نہیں کر پا رہے۔ اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو لوگ سیدھے رستے پر چلنا چاہتے ہیں تم ان کو روکتے ہو، ان کا رستہ بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس رستے کے سیدھا ہونے کے گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ اور مومنین کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے مومن، ان ساری ان کی حرکتوں کو واضح کرنے کے بعد، اہل کتاب کی جتنی بھی شرارتیں کہہ لیں ان کو واضح کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کی اتباع کی، ان کی اطاعت کی جو یہ اہل کتاب کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پلٹا کر لے جائیں گے۔ اور جو آگے کہا جا رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راست پالے گا۔ اب جب کہ تمہارے پاس حتمی شریعت آ چکی ہے، نبی کریم تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں، اللہ کی آیات تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں، کیا تم پھر کفر کی طرف پلٹ جانا پسند کرو گے؟ ہمارے لیے بھی آج یہ آیات ایسے ہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لیے اب کوئی حجت باقی نہیں کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی طریقے کو اہل کتاب کے طریقے سے یا یہود و نصارہ سے حذف کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اہل کتاب کی ان تمام روشوں سے بچا لے، اللہ رب العالمین ان کی تمام بری حرکتوں سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے بچا لے جس طرح کہ ان لوگوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا۔ یا ربی یا ارحم الراحمین، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين ثم آمين یا رب العالمین۔